السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 50ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس مجلس میں سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الزمر مکیہ، وجہ تسمیہ اس سورہ کی آیت نمبر 71 سے 73 میں جہنمی و جنتی کے گروہ در گروہ جہنم و جنت میں داخل ہونے کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الزمر گروہ در گروہ رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے درمیانی ایام کی شروعات میں ہجرت حبشہ سے قبل اس کا نزول ہوا ہے۔ مرکزی مضمون، وطن پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور توحید خالص کی حفاظت کے لیے ہجرت کی تاکید کی گئی ہے، یعنی سب کچھ لٹا کر دین و ایمان کو محفوظ رکھنا لازم و ضروری ہے۔ ہجرت کے ذریعے ایسی پرامن جگہ تلاش کی جائے جہاں سے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا فریضہ بحسن خوبی انجام دیا جا سکے۔ تعداد آیت اس سورہ میں 75 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں قرآن مجید کو مبنی بر حقیقت منزل من اللہ کتاب قرار دینے کے ساتھ خالص اللہ کی عبادت و بندگی کا حکم دیا گیا ہے۔ فرشتوں اور دیگر اولیاء کی پرستش کی تردید کرتے ہوئے انہیں قربت الہی کا ذریعہ و وسیلہ بنانے کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ بغیر وسیلہ ہی کے سارا کام کرتا ہے۔ اگر تم اس حقیقت کا منکر ہو تو قیامت کا انتظار کرو، اس وقت اللہ فیصلہ ضرور فرما دے گا۔ آیت نمبر 4 سے 7 میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تنزیہ و پاکی بیان فرمائی ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے۔ تخلیق ارض و سما، گردش لیل و نہار، شمس و قمر اور خود انسانی تخلیق کی مکمل واقفیت صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کی تین تاریک پردوں میں مرحلہ وار تخلیقی کیفیت کو صرف اللہ ہی بخوبی جانتا ہے۔ وہی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی طرف تاک جھانک کرنا سراسر ضلالت و گمراہی ہے۔ ویسے انسان کے کفر کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کو کفر بالکل ہی ناپسند ہے۔ یقیناً کفر کا وبال صاحب کفر کو اور شکر کا ثواب صاحب شکر کو ضرور ملے گا۔ آیت نمبر 8 سے 9 میں انسانی کیفیت کا تذکرہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، اور جب خوشحالی میسر ہو جاتی ہے تو اس کو فراموش کر جاتا ہے، اور غیر اللہ کو اس کا شریک باور کر کے اسی کی دہائی دی جاتی ہے، جبکہ اس ناقدری کا انجام جہنم ہے۔ البتہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو شب و روز عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، اہل علم اور صاحب جہالت برابر یکساں نہیں ہیں۔ اس حقیقت کو صاحب عقل و خرد بخوبی جانتے اور مانتے بھی ہیں۔ آیت نمبر 10 سے 21 میں تقوی اختیار کرنے، نیکی کے کام کو انجام دینے، ہجرت کرنے اور صبر کی تلقین کے ساتھ مخلصانہ عبادت کی تاکید کی گئی ہے، اور شرک اور نافرمانی پر عذاب بروز قیامت کا خوف دلایا گیا ہے، اور قیامت کے خسارہ کو کھلا نقصان سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا نتیجہ عذاب جہنم ہے۔ البتہ طاغوت کی پرستش کا انکار اور اللہ کی بندگی پر جانثاری کا بدلہ جنت ہے، اور جب یہ سب کو معلوم ہے کہ جنت و جہنم یکساں نہیں، بارش اور کھیتی کی مثال دے کر اہل عقل و دانش کے لیے سامان عبرت فراہم کیا گیا ہے، جو در حقیقت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر زبردست دلیل و برہان ہے۔ آیت نمبر 22 سے 28 میں قرآن کو احسن القصص، احسن الحدیث، سب سے اچھی بات قرار دیتے ہوئے ایک ایسی کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس کے تمام اجزاء ملتی جلتی ہم رنگ ہیں، اور جس کے مضامین و موضوعات بار بار دہرائے گئے ہیں۔ جس شخص پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے، اس کا سینہ
فہم قرآن کے لیے کھل جاتا ہے اور وہ نور قرآن سے روشن و منور ہو جاتا ہے۔ البتہ قساوت قلبی، سخت دلی سے دو چار انسان محروم ہدایت ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ انجام کے اعتبار سے یہ دونوں گروہ برابر و یکساں نہیں ہیں۔ ہدایت یافتہ جنت میں اور ضلالت زدہ جہنم میں داخل ہوگا۔ قرآن ایک مثالی کتاب ہے جس میں تمثیلات کے ذریعے لوگوں کے لیے سامان عبرت فراہم کیا گیا ہے، جس کی زبان صاف اور واضح عربی ہے، جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں ہے، جس کے بیان میں پیچیدگی نہیں ہے، جس کی سماعت پر خشیت الہی سے سرشار انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا دل ذکر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 29 سے 31 میں شرک کی نامعقولیت بیان کرنے کے لیے مشرک و موحد کی مثال پیش کی گئی ہے۔ ایک شخص کئی آقا کے غلام ہو اور ایک شخص کا مالک صرف ایک ہی ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ متفرق آقاؤں کا غلام حیران و پریشان ہوتا ہے کہ کس کی پکار سنا جائے اور کس کو خوش کیا جائے، جبکہ جو صرف ایک کا غلام ہوتا ہے وہ ایک کی غلامی بحسن خوبی انجام دے سکتا ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی تو ہر ایک کو موت کا تو مزہ چکھنا ہی ہے۔ بروز قیامت اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور ہر ایک کو توحید و شرک کے نتیجے کا پتہ بھی چل جائے گا۔ آیت نمبر 32 سے 42 میں اللہ پہ جھوٹ باندھنے، صدق و سچائی کی تکذیب کرنے کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ پھر مکذبین کا ٹھکانہ جہنم اور مصدقین کی آرامگاہ جنت بتائی گئی ہے، جہاں ہر قسم کے سامان آشائش موجود ہوں گے۔ ہدایت و ضلالت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، غیر اللہ انسانی پریشانی کو دفع نہیں کر سکتا، بلکہ خالق ارض و سما اللہ ہی تمام تر مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ عقل مندانہ اشارہ کافی است، ورنہ عذاب کے انتظار کی تاکید ہے۔ جو شخص ہدایت سے سرشار ہوگا اس کا فائدہ اسی کو میسر ہوگا، اور جو گمراہی کے دلدل سے دوچار ہوگا اس کا نقصان اسی کو بھگتنا ہوگا۔ آیت نمبر 43 سے 44 میں نیند اور موت میں مماثلت بیان کی گئی ہے، جس کا مقصد موت کی یاد دلانا ہے کہ حالت نیند میں بھی روح قبض ہو جاتی ہے اور موت کے وقت بھی روح نکال لی جاتی ہے۔ جس کو ابھی مرنا نہیں ہے اس کی روح جسم میں دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے۔ گویا روزانہ صبح کو نیند سے بیدار کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ تسلیم کرایا جاتا ہے۔ ہر ایک بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ اس دن شفاعت و سفارش کسی کی بس میں نہیں ہوگی، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کا ہوگا۔ لہذا محض شفاعت پر امید کی عمارت قائم کر کے آخرت میں کام آنے والے اعمال سے غفلت نہ برتی جائیں۔ آیت نمبر 45 سے 52 میں مشرکین کی عادت قبیحہ کا ذکر ہے کہ تذکرہ وحدانیت پر منکرین آخرت کے دل کڑنے لگتے ہیں، جبکہ معبودان باطل کے ذکر سے وہ خوشی و مسرت محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ خالق ارض و سما عالم الغیب ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر ہی عدل و انصاف کے ساتھ بروز قیامت فیصلہ فرمائے گا۔ ظالم روئے زمین کی ساری دولت فدیہ میں دے کر بھی عذاب جہنم سے بچنا چاہیں گے، مگر اس کی کوشش رائے گاں اور ناکام ہوگی۔ انسان کا عجیب حال ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، مگر قدرت کی جانب سے عنایت نعمت پر اپنی علمی شان بگھارنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ نعمتیں ہمارے علم و فن کا ثمرہ ہیں، حالانکہ اللہ کی پکڑ سے نہ اس کا علم بچا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی دولت کام آ سکتی ہے۔ مال میں کمی بیشی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ آیت نمبر 53 سے 63 میں گنہگاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ رحمت الہی سے مایوسی کی ممانعت، توبہ استغفار اور انابت و فرما برداری کی تاکید، احکام قرآن کی پاسداری کا حکم، آخرت کے خسارے پر تنبیہ، دنیا میں قرار جرم اور معافی مانگنے پر قبولیت توبہ کی بشارت، میدان قیامت میں اقرار جرم کا کوئی فائدہ نہ ملنے کا ذکر ہے، مکذبین کی روح سیاہ ہو کر داخل جہنم ہونے کا تذکرہ اور متقی و پرہیزگار کو کامیاب و کامران ہونے، حزن و ملال سے بے خوف و خطر ہونے کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ ساری کائنات کا تنہا خالق اللہ ہی ہے، وہی کارساز ہے،
اسی کے اختیار میں سارے جہان کی بادشاہت ہے۔ آیت نمبر 64 سے 66 میں عبادت غیر اللہ کی دعوت دینے والے کے جاہل ہونے کا تذکرہ ہے، شرک کی سنگینی کا ذکر ہے۔ تمام نبیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ اگر آپ نے بھی بفرض محال شرک کر دیا تو آپ کے بھی اعمال اکارت و برباد چلے جائیں گے اور آپ خسارہ و نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ صرف الہ واحد کی عبادت کی تاکید اور اس کا شکر بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 67 سے 70 میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے۔ آسمان و زمین اللہ کے قبض قدرت میں، سورہ اسرافیل سے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوا ان لوگوں کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے ہوشی سے محفوظ رکھنا چاہے۔ اس دن زمین نور الہی سے روشن و چمکدار ہوگی، اسی روشنی میں اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ انبیاء و شہداء عدالت الہی میں حاضر ہو کر شہادت و گواہی دیں گے۔ اس دن ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بھرپور بدلہ عطا کیا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو قرآن مقدس کی آیتوں اور سورتوں کو ترجمہ و معنی کے ساتھ پڑھنے اور پھر اسی روشنی میں صحیح عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔